بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ٹوم انٹرنیشنل اسکول کیمبرج IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tom International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tom International School. Learning today, leading tomorrow. شالی بنڈا، خلوت روڈ، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ فرانس اور برطانیہ کے بعد کینیڈا نے بھی کیا فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ اسرائیل پر عالمی دباؤ بڑھا، امریکہ الگ تھلگ پڑ گیا۔ اسرائیل نے کی کینیڈا کے فیصلے کی مذمت، فرانس کی طرف سے خیر مقدم۔ ٹرمپ نے دی تجارتی بات چیت روکنے کی دھمکی۔ امریکی نمائندے وٹکاف اسرائیل پہنچے، نتن یاہو سے ملاقات۔ غازہ کی وزارت صحت نے کہا شفا ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے آنکھوں سے تباہی دیکھیں۔ غازہ میں 111 فلسطینی جاں بحق، مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے 91 فلسطینی شامل، بھوک سے مزید 2 موتیں۔ اسماعیل ہانیہ کی پہلی برسی، حماس نے کہا شہید لیڈر کے راستے پر چلتے رہیں گے، آزادی حاصل کرنے تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان کی عدالت نے 9 کیس میں عمران خان کے کئی ساتھیوں کو دی جیل کی سزائیں، PTI نے فیصلے کو چیلنج کرنے کا کیا اعلان۔ یوکرین میں رشیا کے کئی حملے، 8 ہلاک، زیلنسکی نے کہا ٹرمپ فراخ دلانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ٹرمپ انڈیا کے خلاف پابندیوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، امریکی صدر کے ٹیرف پر ایران نے کی تنقید، کہا معاشی سامراجیت ہے۔ قومی مفادات کی حفاظت کے لیے تمام قدم اٹھائیں گے، ٹرمپ کے اعلان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لوک سبھا میں وزیر کامرس کا بیان، انڈین اکانومی پر راہل گاندھی کے بیان پر تنازع۔ 2008 مالیگاؤں دھماکہ کیس میں پرگیا ٹھاکر اور 6 دوسرے بری، اسد اویسی نے کہا کیا حکومت فیصلے کو چیلنج کرے گی، دہشت گردی کے تعلق سے دوغلاپن نہیں چلے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ کینیڈا نے بھی فرانس اور برطانیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح اسرائیل پر غازہ جنگ اور غازہ میں بھوک مری کے حالات پر عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس طرح اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پر امریکہ الگ تھلگ پڑ گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور اوٹاوا کے ساتھ تجارتی بات چیت روکنے کی دھمکی دی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم میک کارنی نے یہ اعلان
کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا لمبے عرصے سے دو ریاستی حل کا پابند ہے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کو دیکھنا چاہتا ہے. امن اور سکون کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ اس ریاست کو رہنا چاہیے. اس سے پہلے فرانس نے بھی سپتمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا. وزیر اعظم کارنی نے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا 80ویں جنرل اسمبلی کے موقع پر ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ہم ایسا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ فلسطینی اتھارٹی نے ضروری سدھار سے اتفاق کیا ہے. ٹرمپ نے اس مسئلے پر کینیڈا کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے ٹروتھ سوشل میڈیا پر لکھا کہ کینیڈا نے اعلان کیا کہ وہ فلسطینی ریاست کی تائید کرے گا. اس وجہ سے ہمارے لیے کینیڈا کے ساتھ تجارتی ڈیل کرنا مشکل ہو جائے گا. کینیڈا اور امریکہ تجارتی بات چیت کر رہے ہیں جو ایک اہم موڑ پر ہے. ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر کینیڈا 1 اگست تک کوئی سمجھوتا نہیں کرتا ہے تو وہ اس پر ٹیرف لگائیں گے. برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ اگر اسرائیل غازہ میں فوری جنگ بندی سے اتفاق نہیں کرتا ہے تو برطانیہ بھی فلسطین کو ریاست کی حیثیت سے تسلیم کرے گا. فرانس نے کینیڈا کے اعلان کا ویلکم کیا ہے. فرانس کی حکومت نے کہا ہے کہ صدر ایمانوئل میکرون نے اس مسئلے پر کینیڈا کے وزیر اعظم کارنی سے بات چیت کی ہے اور اس مسئلے پر مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہیں. ایلیسی پیلس نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اس سلسلے میں کینیڈا کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے. کارنی نے کہا کہ کینیڈا مڈل ایسٹ میں ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرتا ہے اور اسے امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے، لیکن امن کے لیے کوئی بھی راستہ ایک مستحکم فلسطینی ریاست اور اسرائیل کے سلامتی کے حق سے گزرتا ہے. اس اعلان سے پہلے کینیڈا کے وزیر اعظم نے برٹش پرائم منسٹر کیئر سٹارمر سے غازہ کے بارے میں بات چیت کی. اس بات چیت کے دوران دونوں نے غازہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بارے میں برطانیہ کے بیان پر غور کیا. اسرائیل نے کینیڈا کے فیصلے کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ حماس کو انعام دینے کے برابر ہے. اسرائیلی وزارت خارجہ نے ایکس پر کہا کہ اس نازک مرحلے پر کینیڈا کی حکومت کا یہ فیصلہ حماس کے لیے انعام ہے اور اس سے غازہ میں سیز فائر کی کوششوں کو دھکا لگے گا اور ہوسٹیجز کی رہائی کے فریم ورک میں دیر ہوگی. کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اسے یقین دلایا ہے کہ ان کا ایڈمنسٹریشن 2026 میں الیکشنز کرائے گا جس کا لمبے عرصے سے انتظار ہے اور اس الیکشن میں حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا. کارنی نے کہا کہ محمود عباس نے وعدہ کیا کہ وہ فلسطینی ریاست کو فوجی طاقت نہیں بنائیں گے. یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا جب غازہ میں بھوک کا بحران پایا جاتا ہے. غازہ کی فلسطینی نہ صرف بموں اور گولیوں سے بلکہ بھوک سے بھی مر رہے ہیں اور پوری دنیا کی توجہ غازہ کے بحران پر ہے. کینیڈا میں اسرائیل کے سفیر نے کہا کہ اسرائیل اس کے خلاف عالمی مہم کے آگے نہیں جھکے گا. انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے آبائی وطن میں ایک جہادی ریاست کی اجازت نہیں دے سکتے. اسرائیل اور امریکہ نے اس سے پہلے فرانس اور برطانیہ پر بھی تنقید کی. سعودی عرب اور دوسرے عرب ملکوں نے ایک عالمی کانفرنس کے موقع پر دو ریاستی حل کی تائید کی ہے. عرب لیگ کے چیف احمد ابو الغیث نے غازہ میں اسرائیل کی نسل کشی کی پالیسیوں اور ناجائز قبضے کی مذمت کی. عمان کے عہدیداروں نے الزام لگایا کہ اسرائیل یک طرفہ طور پر امن کے امکانات کو ختم کر رہا ہے. عرب ملکوں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے غازہ اور مغربی کنارے میں وائلنس ختم کرنے کا مطالبہ کیا. ایک ایسے وقت جب غازہ میں بدترین انسانی بحران پایا جاتا ہے اور اسرائیل پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، مڈل ایسٹ سے متعلق امریکہ کے نمائندے سٹیو وٹکاف اسرائیل پہنچے. وہ غازہ کا بھی دورہ کر سکتے ہیں. وٹکاف کے اسرائیل دورے کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر حماس سرنڈر کرے تو غازہ کی مشکلیں ختم ہو سکتی ہیں. اس دوران خبر ہے کہ وٹکاف اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی کی ڈیل کے بارے میں ان سے بات کر رہے ہیں. آسٹریلیا نے بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ جلدی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا. آسٹریلیا پرائم منسٹر اینتھونی البنیز نے کہا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا آسٹریلیا فلسطین کو تسلیم کرے گا بلکہ یہ ہے کہ کب تسلیم کرے گا. غازہ سے ملنے والی خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں 100 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں. ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مدد حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے. بھوک سے 2 لوگوں کی بھی موت ہوئی ہے. الجزیرہ چینل نے بتایا کہ جمعرات کو صبح سے دوپہر تک اسرائیلی حملوں میں 43 فلسطینی جاں بحق ہوئے. ان میں 15 وہ لوگ ہیں جو مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. خان یونس کے نصر میڈیکل کمپلیکس میں ایک نوجوان کی بھوک سے موت ہو گئی ہے. 2 تازہ موتوں کے ساتھ ہی پچھلے کچھ دنوں میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 155 ہو گئی ہے.
ان میں تقریباً 90 بچے ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 111 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 820 زخمی ہوئے ہیں۔ مرنے والوں میں 91 وہ لوگ ہیں جو مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 60,239 ہو گئی ہے۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے خان یونس میں اسرائیلی فوج پر حملے کی اور اسے بھاری نقصان پہنچایا۔ غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف کو اشفا ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے تباہی کو دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ انسانی مدد حاصل کرنے والوں کی امداد حاصل کرنے کی کوشش کے دوران مرنے والوں کی تعداد 113 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے مدد کی تقسیم کے موجودہ میکانزم کو موت کا جال قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے کئی لوگ اسرائیلی فوج کی گولیوں کا شکار بنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کئی سطحوں پر موت کا سامنا ہے، جن میں گولی سے موتیں، بم سے موتیں اور بھوک سے موتیں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں روزانہ بدترین انسانی حالات دیکھے جا رہے ہیں اور اسرائیلی پالیسیوں کی وجہ سے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک ایکسپرٹ نے کہا کہ غزہ میں فلسطینیوں کو بھوک سے مارنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یو این ایکسپرٹ ایلس جیل ایڈورڈز نے کہا کہ کیلوریز کی کمی کی وجہ سے نیوٹریشن کی کمی ہو رہی ہے اور لوگوں کے جسم کے اعضاء کام کرنا بند کر رہے ہیں اور ان کی موتیں ہو رہی ہیں۔ خاص طور پر دودھ پیتے بچے اور حاملہ عورتیں بری طرح متاثر ہیں۔ اسرائیل کے ایک وزیر نے اشارہ دیا کہ اسرائیل غزہ کے بعض حصوں کو اسرائیل میں شامل کرے گا۔ سیکیورٹی کیبنٹ کے رکن زیوا ایلکن نے ایک ایسے وقت یہ بیان دیا جب اسرائیل کے روایتی اتحادیوں فرانس، برطانیہ اور کینیڈا نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینیوں نے حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کی پہلی برسی کے موقع پر انہیں یاد کیا۔ حماس نے اس موقع پر ایک بیان میں کہا کہ تنظیم اپنے سابق پولیٹ بیورو چیف اسماعیل ہانیہ کے راستے پر چلتی رہے گی جنہیں اسرائیل نے 31 جولائی 2024 کو شہید کیا تھا۔ حماس نے کہا کہ ہمارے لوگ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہم ناجائز قبضے کو ختم نہیں کرتے اور آزادی حاصل نہیں کر لیتے۔ ایران نے یونائیٹڈ نیشنز میں غزہ سیز فائر اور فلسطین کو مکمل رکنیت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی سفیر عامر سعید ایروانی نے کہا کہ ایران حق خود ارادیت دینے تک فلسطینیوں کی تائید کرتا رہے گا۔ پاکستان کی ایک عدالت نے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف مظاہروں کے دوران گڑبڑ کے واقعات کے سلسلے میں تحریک انصاف پارٹی پی ٹی آئی کے کئی لیڈرز اور کارکنوں کو سزائیں سنائی ہیں۔ فیصل آباد اینٹی ٹیررزم کورٹ نے 9ویں فساد کیس میں صاحبزادہ حامد رضا کو 10 سال جیل کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل کو بھی 10 سال جیل کی سزا سنائی گئی۔ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو رد کر دیا اور اعلان کیا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں اسے چیلنج کرے گی۔ اے ٹی ایس نے بعض دوسرے لیڈرز کو بری کیا جن میں فواد چودھری اور زین قریشی شامل ہیں۔ ایک لیڈر جنید افضل کو 3 سال جیل کی سزا سنائی گئی۔ جملہ 118 لیڈرز اور کارکنوں کو جیل کی سزائیں سنائی گئیں۔ 9 کے احتجاج کے دوران پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ رشیا نے یوکرین کے دارالحکومت کیو اور دوسرے مقامات پر حملے کرتے ہوئے کم سے کم 8 لوگوں کو ہلاک کر دیا اور 130 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا۔ مرنے والوں میں ایک 6 سال کا بچہ اور اس کی ماں بھی شامل ہے۔ کیو کے میئر نے بتایا کہ زخمیوں میں 12 بچے شامل ہیں۔ ایک حملے میں بچوں کے زخمی ہونے کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ کل رات کے حملوں میں کیو کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ دنیا نے ایک مرتبہ پھر امن کے لیے امریکہ اور یورپ کی خواہش پر رشیا کے رسپانس کو دیکھا ہے۔ ان حملوں میں انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچا ہے جن میں سکولز بھی شامل ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرین کے لوگوں کے لیے یہ ایک وحشت ناک صبح تھی، کئی لوگ اب بھی ملبے کے نیچے دبے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوٹین کے تعلق سے ٹرمپ کا رویہ بہت فراغ طلانہ اور صبر آزما ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ماسکو پر پابندیوں کے ذریعے دباؤ ڈالا جائے۔ ٹرمپ نے رشیا کو سیز فائر کے لیے 50 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ حال ہی میں اس ڈیڈ لائن کو 10 یا 12 دن تک کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ سیریا کے وزیر خارجہ اسد شبانی نے ماسکو کا دورہ کیا اور رشین عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ رشیا ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یہ پچھلے سال بشار الاسد حکومت کے گرنے کے بعد عارضی حکومت کے کسی عہدیدار کا ماسکو میں پہلا دورہ ہے۔ رشیا بشار الاسد کا سرپرست سمجھا جاتا تھا۔ پچھلے سال کی تبدیلیوں کے بعد بشار الاسد رشیا فرار ہو گئے تھے۔ ایران نے انڈیا کے خلاف پابندیوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کی ہے اور بتایا ہے کہ انڈیا کی معاشی ترقی کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تہران نے ایران کے ساتھ تجارت کرنے والی 6 انڈین کمپنیوں پر پابندیوں اور انڈین پروڈکٹس پر 25% ٹیکس
टैरिफ लगाने की मजम्मत की और इसे माशी साम्राज्यत करार दिया, जिसका मकसद आज़ाद मुल्कों को कमज़ोर करना है। ईरानी सफारत खाने ने अमरीका के माशी दबाव और आलमी कानून की खिलाफ वर्जियों पर आलमी मुज़ाहमत की ज़रूरत पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि इससे अमरीका, इंडिया और ईरान के दरमियान पेचीदा जियो पॉलिटिकल कशमकश का इजहार होता है। एक दिन पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया पर जुर्माना लगाया जाएगा क्योंकि वो रशिया के साथ तिजारत कर रहा है। वज़ीर कॉमर्स पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा कि इंडिया अपने कौमी मफादात की हिफाजत के लिए तमाम कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप की तरफ से 25% टैरिफ के ऐलान पर गौर किया जा रहा है। गोयल ने कहा कि इंडिया ट्रंप के ऐलान के असरात का जायज़ा ले रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक दहर से कम अरसे में इंडिया 5 कमज़ोर मईशतों में से उभर कर अब 5 तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशतों में शामिल हो गया है। इस दौरान वजारत कॉमर्स ने एक बयान में कहा कि इंडिया अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखेगा लेकिन अपने मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के सिवा सभी जानते हैं कि इंडिया एक मुर्दा मईशत या डेड इकोनॉमी है। उनके इस बयान पर तनाज़ा पैदा हो गया है। बीजेपी के अलावा खुद कांग्रेस के बाज़ लीडर्स और इत्तेहादियों ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर तनकीद की है। कांग्रेस लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने इंडिया की मईशत, डिफेंस और खारजा पॉलिसी को बर्बाद कर दिया है। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ तिजारती डील होगी और ट्रंप उसकी तशरीह करेंगे और वज़ीर आज़म मोदी वही करेंगे जो अमेरिकी सदर चाहेंगे। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने सख्त एतराज़ किया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने गौतम अदानी की मदद के लिए इंडिया की मईशत को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस के लीडर शशि थरूर ने भी राहुल गांधी के बयान पर तनकीद की। ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। राहुल 25% टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया है। इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। ट्रंप इज सेइंग इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दिया। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? देखिए, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन अरकान ने बिहार एसआईआर पर गड़बड़ जारी रखी और बहस का मुतालबा किया। मुंबई की एक अदालत ने मालेगांव के 2008 के धमाके के केस में तमाम 7 मुलजमीन को बरी कर दिया है, जिनमें बीजेपी की साबिक एमपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित शामिल है। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। मालेगांव धमाके में 6 लोग मारे गए थे। अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता और महज नज़रियात की बुनियाद पर किसी को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। प्रज्ञा ठाकुर और पुरोहित ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया। प्रज्ञा ने कहा कि ये सिर्फ उनकी नहीं है बल्कि भगवा की कामयाबी है, क्योंकि इस फैसले से जाफरानी दहशतगर्दी का बुलबुला फूट गया है। बीजेपी ने इस फैसले पर रिएक्शन देते हुए कहा कि कांग्रेस ने हिंदू दहशतगर्दी का हवा खड़ा किया था। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दहशतगर्दी कभी भगवा नहीं होती और न कभी होगी। प्रज्ञा ठाकुर और पुरोहित के अलावा मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी को बरी किया गया। तमाम मुलजमीन फैसले के बाद बहुत खुश नजर आए।
اس دوران متاثرین کی طرف سے لڑنے والے فیروز اعظمی نے کہا کہ ہم اس فیصلے سے سکتے میں ہیں، جو لوگ مارے گئے ہیں انہیں انصاف نہیں ملا۔ صدر مجلس اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے مالیگاؤں دھماکے کے فیصلے پر بی جے پی حکومت پر تنقید کی اور امید ظاہر کی کہ مرکزی حکومت سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کرے گی۔ 2008 کے مالیگاؤں دھماکہ کیس میں فیصلے کے بعد پارلیمنٹ کمپلیکس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ کیا مودی حکومت اور مہاراشٹر حکومت سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کریں گے یا وہ دہشت گردی پر اپنے دوغلے پن کو برقرار رکھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے تحقیقات کے بارے میں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ممبئی اے ٹی ایس نے کیس کی تحقیقات کی تھی جس کی قیادت ہیمنت کرکرے کر رہے تھے۔ اس کے بعد این آئی اے نے تحقیقات سنبھالی، چھان بین میں بہت خامیاں رہ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ این آئی اے نے ملٹری گریڈ کے آر ڈی ایکس کے استعمال کی بات کی تھی، لیکن اس بارے میں کوئی جواب دہی طے نہیں کی گئی کہ آر ڈی ایکس کہاں سے آیا تھا۔ اویسی نے مالیگاؤں دھماکے اور سمجھوتا ایکسپریس دھماکے کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ کئی کیسوں میں متاثرین سے انصاف نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سمجھوتا دھماکہ کس نے کیا تھا، مکہ مسجد، اجمیر اور ممبئی ٹرین دھماکوں کے پیچھے کون تھا؟ مالیگاؤں کے 2006 کے کیس میں بھی مسلمانوں کو ہی گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں ٹارچر کیا گیا تھا، بعد میں انہیں بری کیا گیا۔ صدر مجلس نے دہشت گردی کے کیسوں میں دوغلے پن پر تنقید کی اور کہا کہ دہشت گردی کے تعلق سے دوغلا پن نہیں چل سکتا۔ لاسٹ ہوا تھا 1991 میں، اس میں بھی ایک مہیلا کے نام پر ایک وہ گاڑی تھی، کیا بولتے ہیں آپ کی، ماروتی وین تھی، جس کو نہ چلانے آتا تھا، اس کو آپ نے کنوکشن دے دیا۔ یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں لیک آف ایویڈنس کی بات کہی گئی ہے۔ سن تو لیجیے نا، ارے بھائی آپ لوگوں کو اتنا تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ارے نہیں آپ کھل کے بول دیجئے کہ آپ ارے سن تو لیجیے نا، آپ کو بڑی پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ ارے ایسا لگتا ہے تو پھر اپنی بات کر لیجیے، اپنے آکار نکل لیجیے۔ 2016 میں روہینی سالیہ نے کیا کہا تھا؟ میں نے نہیں کہا کہ ان پر پریشر ڈالا گیا کہ وہ سونپ جائے اس کے اوپر۔ پھر 2017 میں چارج شیٹ میں این آئی اے ڈالتی ہے، سادھوی پرگیا ٹھاکر کا نام نہیں تھا اس میں۔ تو یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہے اس کا اکاؤنٹیبل کون ہے؟ سمجھوتا بلاسٹ کس نے کیا نہیں معلوم، مکہ مسجد کا بلاسٹ کس نے کیا نہیں معلوم، ممبئی ٹرین بلاسٹ کس نے کیا نہیں معلوم، 2006 مالیگاؤں کس نے کیا نہیں معلوم، 2008 کس نے کیا نہیں معلوم۔ تو پھر کون ہے؟ اگر واقعی میں جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ تو کھلے پھر رہے ہیں۔ پھر ہم موٹا سوال یہی کر رہے ہیں کہ کیا مودی سرکار، کیا مہاراشٹر کی سرکار سپریم کورٹ جا کر اس ججمنٹ پر اسٹے لگائے گی؟ نہیں لگائے گی۔ آتنکواد سے مقابلہ کرنے کا دوہرا رویہ نہیں ہو سکتا، اور جو مرنے والوں کا کلوزر نہیں ہوا، چاہے وہ ممبئی ٹرین بلاسٹ ہو، چاہے سمجھوتا ہو، مالیگاؤں 2006 ہو، مالیگاؤں 2008 ہو، مکہ مسجد ہو، اجمیر بلاسٹ ہو، اس کا کلوزر نہیں ہوا پیڑت پریوار کے لیے جو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لو ونس کو کھوئے۔ اویسی صاحب کیا آپ اس معاملے کو چاہیں گے کہ سرکار چنوتی دے سپریم کورٹ میں؟ این آئی اے ہے، سینٹرل گورنمنٹ بھی ہے نا، پپا جی کو کیوں بھول جا رہے ہیں آپ لوگ؟ این آئی اے بھی تو ہے۔ این آئی اے کس کے اندر کام کرتی ہے؟ این آئی اے تو گورنمنٹ آف انڈیا کے اندر کام کرتی ہے۔ روہینی سالیان کا سٹیٹمنٹ ہے، ملٹری گریڈ اگر آر ڈی ایکس استعمال ہو رہا ہے تو بھائی صاحب یہ کہاں سے آیا؟ یہ بڑا سوال ہے۔ دیکھیے چھوڑیے نا، سنیے ہماری بات، آپ کو ایک ہی رٹ لگا ہوا ہے، سن لیجیے نا، سن لیجیے ایک بات۔ ایسا تو اس کا مطلب آپ ہیمنت کر گالی دے رہے ہیں؟ بولیے کھول کے آپ لوگ، جس نے اپنی جان اس دیش کے لیے دے دی، بولیے ہیمنت کر جھوٹا تھا۔ ارے آپ ایک بات سمجھیے کہ ہماری این آئی اے ایک پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، ان کا اگر اس طرح کا رویہ رہے گا تو انٹرنیشنل لیول پہ کیا اثر پڑے گا، اس کو آپ کو جاننا چاہیے۔ آپ کو جاننا چاہیے دا کنٹیکسٹ آف پلوامہ آلسو، سب چیز آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اویسی صاحب لیکن کل ہی گرہ منتری نے ہاؤس میں صاف کہا ہے کہ کوئی بھی ہندو آتنکوادی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سن کر ججمنٹ آیا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نہیں، ارے چھوڑیے نا۔ مہاتما گاندھی کو مارنے والا کون تھا؟ چینی تھا۔ راجیو گاندھی کو مارنے والا کون تھا؟ اندرا گاندھی کو کس نے مارا؟ سب چھوڑیے نا، آپ لوگ بہت ہم بول سکتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کیا بھارت سرکار، مودی سرکار، کیا مہاراشٹر کی سرکار، وہ جو لوگ مرے ہیں
चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट में हो, आपने चले गए सुप्रीम कोर्ट जाकर रुका दिया आपने, इनका क्या करेंगे? क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. फ्रांस और बरतानिया के बाद कनाडा ने भी किया फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। इसराइल पर आलमी दबाव बढ़ा, अमरीका अलग थलग पड़ गया। इसराइल ने की कनाडा के फैसले की मजम्मत, फ्रांस की तरफ से खैर मकदम। ट्रंप ने दी तिजारती बातचीत रोकने की धमकी। अमरीकी नुमाइंदे विटकॉफ इसराइल पहुंचे, नेतन्याहू से मुलाकात। गाजा की वजारत सेहत ने कहा शिफा हॉस्पिटल का दौरा करते हुए आंखों से तबाही देखें। गाजा में 111 फलस्तीनी जाँ बहक, मदद हासिल करने की कोशिश करने वाले 91 फलस्तीनी शामिल। भूख से मजीद 2 मौतें। इस्माइल हानिया की पहली बरसी, हमास ने कहा शहीद लीडर के रास्ते पर चलते रहेंगे, आज़ादी हासिल करने तक पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान की अदालत ने 9 केस में इमरान खान के कई साथियों को दी जेल की सजाएं। पीटीआई ने फैसले को चैलेंज करने का किया ऐलान। यूक्रेन में रशिया के कई हमले, 8 हलाक। ज़ेलेंस्की ने कहा ट्रंप फरागदिलाना रवैया अख्तियार कर रहे हैं। ट्रंप इंडिया के खिलाफ पाबंदियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी सदर के टैरिफ पर ईरान ने की तनकीद, कहा मौशी साम्राज्यत है। कौमी मफादात की हिफाजत के लिए तमाम कदम उठाएंगे, ट्रंप के ऐलान का जायजा ले रहे हैं। लोकसभा में वजीर कॉमर्स का बयान, इंडियन इकोनॉमी पर राहुल गांधी के बयान पर तनाज़ा। – 2008 मालेगांव धमाका केस में प्रज्ञा ठाकुर और 6 दूसरे बरी। असद ओवैसी ने कहा क्या हुकूमत फैसले को चैलेंज करेगी, दहशतगर्दी के ताल्लुक से दोगलापन नहीं चलेगा। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा से खुद दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।